السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب؟ سوال نمبر 2، عرب علماء داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ سوال نمبر 3، کیا بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق احسن انداز میں کی ہے اور داڑھی کے ذریعے اسے زینت بخشی ہے۔ داڑھی جہاں اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، وہاں اس میں رسول بھی ہے۔ بہترین طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی میں ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین طریقہ، بہترین آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے اور آپ نے اپنے اصحاب کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جہاں انسان کا فطرتی حسن ہے، وہاں اللہ رب العالمین کی شریعت بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ اور واجب ہونے کے بے شمار دلائل ہیں۔ دلیل نمبر 1، بخاری شریف حدیث نمبر 5892 نمبر کی حدیث ہے، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، یعنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 259 نمبر کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 5893 نمبر کی حدیث کہ انحقوا الشوارب واعفوا اللحى، مونچھوں کو ختم کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ واعفوا اللحى، یہ امر کا صیغہ ہے۔ یہاں پر عربی گرامر جاننے والے اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ داڑھی کو معاف کر دو، واعفوا اللحى، معاف کر دو، یہ حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی قرینہ ایسا مل جائے جو اسے واجب کا حکم سے نکالتا ہو، یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں، تو معلوم یہ ہوا یہ امر کا صیغہ یہ بتلاتا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا فرض ہے۔ نہ کھسی رکھنا ہے، نہ کٹکٹی رکھنا ہے، نہ فسفسی رکھنا ہے، نہ کسی اور ڈیزائن سے رکھنا ہے، نہ کسی اور جوکر طرح بنانا ہے داڑھی کو۔ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا۔ کیوں؟ یہ مردوں کی زینت ہے، ہجڑے داڑھی نہیں رکھتے۔ عورتوں کو اللہ نے داڑھی نہیں دیا ہے، مردوں کو داڑھی دیا ہے، مردوں کی خوبصورتی۔ ہاں جی، تو واعفوا اللحى، چھوڑ دینا پوری پوری داڑھی، کٹ چھٹ کا کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی بھائی کے پاس دلیل موجود ہو، صحیح حدیث، تو بتاؤ کہ کٹ چھٹ کیا جائے گا۔ ہاں، کسی بھی طرح سے کٹ چھٹ جائز نہیں ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، معاف کر دینا۔ آپ دیکھو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آخری عشرے کے اندر شب قدر کے طاق راتوں میں ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، فاعف عنی۔ پورے گناہوں کو معاف کراتے ہیں کہ آدھے گناہوں کو؟ ظاہر بات ہے، عقل مند انسان کہے کہ پورے گناہوں کو معاف کراتے، تو بھائی یہاں پر عقل لگاؤ نا، واعف اللحى، پوری داڑھی کو چھوڑ دو، فاعف عنی۔ جس طریقے سے ہم وہاں کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے پورے گناہوں کو معاف کر دے، وہی صیغہ یہاں استعمال کیا جا رہا ہے، فاعف اللحى، پوری داڑھی کو چھوڑ دو، اس کی حالت پہ جانے دو، کٹ چھٹ اور اس کے اندر خس خس پھس پھس کوئی کام مت کرو۔ ارے تمہارا دل کیسے گوارا کر جاتا ہے کہ حجام کی دکان پہ بیٹھ کے کہتے ہو آؤ یہ کیا کہتے ہیں گندگی، نعوذ باللہ، گندگی سمجھ کے تو کاٹتے ہو نا، کیا سمجھ کر کاٹتے ہو؟ اس کو کاٹو، داڑھی کو ہٹاؤ، کاٹو، کاٹ کے کہاں پھینکتے ہو؟ کیا اس کو پاکٹ میں رکھتے ہو؟ کیا اس کو لاکر میں رکھتے ہو یا بینک کے لاکر میں کہاں رکھتے ہو؟ اس کو اٹھا کر نالی کے حوالے کر دیتے ہو، استغفر اللہ۔ اس پر خنزیر پیشاب کرتا ہے، کتے گندگی کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کی ہم نے یہ حفاظت کی ہے؟ ارے وہ صحابہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حفاظت کی، تن من دن، سنت فرض، ایک ایک سنت ایک ایک فرض کی حفاظت کیا صحابہ کرام، اور ہم ترہ امتیاز ہمارا ہے، نعرہ لگاتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مچل جائیں گے، پھسل جائیں گے۔ ارے کمبخت داڑھی تو رکھ نہیں پا رہا، داڑھی تو سنبھال نہیں پا رہا، داڑھی کی حفاظت کر ہی نہیں پا رہا، داڑھی کو تو پکڑ کے رکھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ داڑھی رکھی ہے، آپ کے صحابہ نے داڑھی رکھی ہے، تو یہ رکھ نہیں پا رہا، اور لنترانی ہانک رہا بیٹھ کر کے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مچل جائیں گے، پھسل جائیں گے، بدبخت بھائی۔ نوجوانوں سے جب میں نے پوچھا داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو، بولی صاحب جاب میں دقت آتی ہے، اللہ کے بندے اللہ پر توکل جو ہونا چاہیے نا ختم ہو گیا، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق ہے، اس کی ایک صفت ہے رزاق، رزق دینے والی ذات اللہ ہے، اور کوئی نہیں دھرتی پر، کوئی کمپنی اور کوئی باس اور کوئی لیڈر آپ کو رزق نہیں دے سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنا چاہے، جب تک اللہ چاہے گا تبھی آپ کو رزق ملے گا۔ اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صبح 10 بجے اگر ہمارے مقدر میں 100 روپے لکھا ہے تو 9:59 ہو جائے تو 10:01 ہو جائے، 100 سے نہ 101 ہو سکتا ہے نہ 99 ہو سکتا ہے، 100 لکھا تو 100 ملے گا۔ یہ ہمیں اللہ پر بھروسہ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو جاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نوکری، رزق اللہ دلاتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کالی رات میں کالی پہاڑ پہ کالی چیٹی کی آہٹ سن کر اسے بھی رزق دیتا ہے، سمندر کے تہ میں جو جیو جنتو ہوتے ہیں نا، کیڑے مکوڑے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ کی قدر ہی نہیں سمجھو، اللہ کی قدر کرو، اللہ کی قدر کرو، اللہ کے بندو اللہ کی قدر کرو۔ یہ کافروں کو دیکھ کر مست مت ہو جاؤ، یہ ہجڑوں پنجروں فسروں کو جو ہیرو بنے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی منڈوں کو، ان کو دیکھ کر اس طریقے سے طریقہ مت اختیار کرو، ان کو آئیڈیل مت بناؤ، بنانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ ہاں،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے تو یہ حکم واجب ہے. آپ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی داڑھی کو دیکھ کر وہاں لڑکیاں انگلیاں کاٹ رہی. آج بتاؤ کسی داڑھی منڈے کو دیکھ کر کسی لڑکی نے نخن تک کاٹا ہو؟ تو افسوس کی بات ہے. اور اس پر سے کچھ نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب شادی نہیں ہو رہی ہے, لڑکی بول رہی ہے کہ داڑھی رکھا ہوا ہے, داڑھی رکھے والے سے شادی. ارے اچھی بات ہے, ایسے لڑکی کو لات مارو, اس کی ماں باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دیا ہے, اس کو اسلام کے آئینے میں اس کی پرورش نہیں ہوئی, تبھی تو یہ بات کہہ رہی ہے. داڑھی سے جو محبت کر رہی ہے سمجھو تمہاری زندگی کے لیے وفادار ثابت ہو سکتی ہے, اور جو داڑھی سے نفرت کرے ہو تمہاری زندگی میں وفادار نہیں ہو سکتی. داڑھی سے وفادار نہیں ہو سکتی ہے کیا آپ سوچتے ہو آپ کی زندگی میں وفادار ثابت ہو سکتی ہے؟ خوبصورت ہے, حسین ہے, جمیل ہے, کچھ بھی ہو, لات مارو. جو داڑھی کو پسند نہ کرے ایسی عورت کو, ایسی لڑکی کو اپنی زندگی کو لائف پارٹنر مت بناؤ, بھگاؤ اس کو. زیادہ اگر وہ اور اسمارٹ بنے تو اس سے تو اب ٹکلی ہو جائے, تو اپنی بال کاٹ دے, تو کیا جواب ملے گا؟ وہ جواب دے گی کہ میری خوبصورتی ہے. یہ جوان پھسل جاتے ہیں کہ وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہی تو اس کے کہنے پہ ہم داڑھی مونڈ دیے. استغفر اللہ, اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ, اللہ ہدایت دے اس نوجوان. وہ ٹکلی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ ٹکلے ہونے کے لیے تیار ہو گئے, داڑھی منڈے بننے کے لیے تیار ہو گئے. افسوس کی بات ہے. اس لڑکی سے بول تو ٹکلی ہو جاؤ, کہہ دی خوبصورتی تو آپ بھی ہو. جواب یہ کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ پر بھروسہ ہوگا, اللہ پر توکل ہوگا نا, اس طرح کے جواب پیدا ہو جائیں گے, اس طرح کے جواب خود بخود آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ تو ٹکلی ہو جائے. تو جب وہ کہے کہ نہیں ہماری خوبصورتی, تو آپ بھی بول دو یہ مردوں کی خوبصورتی ہے. داڑھی مردوں کو اللہ نے دیا ہے, عورتوں کو نہیں دیا, مخنث کو نہیں دیا, اجڑوں کو نہیں دیا. یہ مردوں کی خوبصورتی ہے. داڑھی واجب ہے, فرض ہے. دوسرا سوال جو ہے عرب علماء داڑھی کیوں؟ بھائی عرب علماء نہیں رکھتے, ان کا معاملہ ان کے ساتھ. عرب علماء ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. الحدیث کے لیے حجت قرآن حدیث ہوتا ہے. قرآن اور حدیث آ جائے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ باپ دادا سے ہمارے یہاں ایسا چلا آ رہا ہے, ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے, وہ تقلید نہیں کرتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے ایسا کہا ہے, ہمارے ولی صاحب نے ایسا کہا, ہمارے عالم صاحب نے, ہمارے مفتی صاحب نے ایسا کہا ہے, ہمارے علامہ صاحب نے ایسا کہا ہے, ہمارے چودھری صاحب نے ایسا کہا ہے. ایسا کچھ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا, اطاعت فرما برداری میں لگ جاتا ہے. جہاں پر قرآن اور صحیح حدیث آ گئی بات ختم ہو گئی, فنش. تو عرب علماء ہمارے لیے کوئی حجت نہیں رکھتے, ان کا معاملہ ہے. عرب علماء چھوڑو, ہندوستان کے کئی علماء ایسے ہیں جو نہیں رکھتے. ہر جماعت میں آپ کو مل جائیں گے, ہر جماعت کے اندر آپ کو مل جائیں, میں دکھا سکتا ہوں. ہندوستان کے اندر کئی علماء ایسے کہ جو داڑھی ہی نہیں رکھتے. اللہ جانے کیوں نہیں رکھتا, اللہ ان کو ہدایت دے, میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو دوسرے سوال کا جواب یہ کہ ہمارے لیے عرب علماء حجت نہیں ہے, کوئی بھی علماء حجت نہیں ہے ہمارے لیے. ہاں اگر قرآن حدیث کے روشنی میں وہ بات کرتے ہیں تو قابل احترام ہے, وہ ہم ان کی عزت کریں گے, ان کی بات مانیں گے. قرآن حدیث کی روشنی میں اگر وہ بات کرتے ہیں تو, اور اگر قرآن حدیث کے خلاف وہ بات کرتے ہیں تو ان کی عزت ہم کریں گے اس لحاظ سے کہ وہ عالم دین ہے, لیکن ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اس لیے کیونکہ قرآن حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. سوال نمبر 3, کیا بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا؟ تو میرے بھائی, ائمہ محدثین کے ہاں داڑھی مونڈے شخص کو امام بنانا جائز نہیں, کیونکہ وہ اعلانیہ فسق کا مرتکب ہے. البتہ اگر اس کا عقیدہ درست ہے اور وہ اس قبیح فعل کا مرتکب ہے, کبھی اس نے نماز پڑھائی تو نماز ہو جائے گی, کیونکہ فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن ایسے شخص کو مستقل امام بنانا کسی طرح بھی درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. بھگاؤ ایسے داڑھی منڈوں کو کیسے کھڑا کر دیتے ہو یار مسلح میں؟ بالکل نہیں کھڑا کرو ایسے داڑھی منڈوں کو, ہٹاؤ ان کو. جس کو داڑھی رکھنے کی, اس کو داڑھی کی اہمیت نہیں معلوم, وہ امامت کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ امامت بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو متقی پرہیزگار کو, شریعت کے پابند کو, پابندی کرنے والے شخص کو, ایسے شخص کو امام بناؤ, بہترین شخص کو امام بناؤ, جو اچھا قرآن پڑھ سکے, جو امامت کی کئی شرائط ہوتے ہیں اس کے تحت ایسے انسان کو امام بناؤ. ہر کوئی نہیں کھڑا ہو جائے گا امامت کرنے کے لیے. تو یہ آپ کے سوالات کے جوابات رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور داڑھی منڈوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.